وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آیت شروع ہوئی اعلموا انما الحیات الدنیا الا، یہ آیت شروع ہوتی ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ آپ بخوبی اس کی ترکیب جان سکتے ہیں۔ علموا ابھی فعل ہے، ہم نے نہیں پڑھا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے انما۔ انما کس کے لیے آتا ہے؟ حصر کے لیے، یعنی صرف، ایکسکلوزیوٹی۔ انما الحیات الدنیا، الحیات الدنیا مرکب توصیفی ہے، مبتدا ہے، آگے اس کی خبر آ رہی ہے لعب۔ اگر جملہ سادہ ہم بنائیں الحیات الدنیا لعب، تو مبتدا الحیات الدنیا لعب اس کی خبر، دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی کھیل ہے، لیکن یہاں پہ انما موجود ہے جسے حصر کا مفہوم ہے۔ دنیاوی زندگی صرف کھیل ہے، صرف، یعنی یہ جو دنیاوی زندگی ہے اور اس کی آگے اور بھی خبریں ہیں، جو لعب ہے یعنی کھیل ایک خبر ہے، اس کے بعد آگے اور بھی خبریں ہیں۔ اعلموا جان لو، اچھی طرح تم سب جان لو، یقیناً دنیاوی زندگی صرف ایک کھیل ہے، وَلَحْوٌ تماشا ہے، وَزِینَةٌ زینت ہے، وَتَفَاخُرٌ بَینَکُم اور آپس میں فخر جتانا، فخر کرنا، وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور مال اور اولاد میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے زیادہ بتانا ہے۔ تو دنیاوی زندگی جو ہے اس کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں بہت ہی خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی اصلاً کیا ہے۔ یہ صرف ایک کھیل ہے، تماشا ہے، زینت کی چیز ہے، فخر جتانا ہے، اور مال اور اولاد میں آگے بڑھنے کی ایک دوسرے سے کوشش کرنا ہے۔ یہی ہے دنیاوی زندگی۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، اگر اس آیت پہ آپ غور کریں تو اس میں جو ترتیب ہے وہ اصل میں انسان کی زندگی کی بھی ترتیب ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی صرف کھیل ہوتی ہے، بس اس کو کھیل کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں پتہ ہوتی، صرف کھیل اور کھیل اور کھیل۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو لغو باتوں میں بھی لگ جاتا ہے، پھر لہو یعنی تماشا، اس کو کھیل کے ساتھ ساتھ لہو بھی پسند آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی لائف میں آتا ہے تو زینت، پھر اس کو جو دنیا کی چیزیں وہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، اچھا لگنا چاہیے، ہیئر سٹائل ایسے ہونا چاہیے، زینت۔
اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں آتا ہے وہ تفاخر. اب ایک ریس شروع ہو جاتی ہے کہ جی ایسی گھر ہونا چاہیے، ایسی کار ہونی چاہیے. فخر جتانا شروع کرتا ہے. اور پھر جب تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے تو پھر مال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اولاد زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے سے اس مال اور اولاد کی ریس شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے تو میرے پاس کتنا مال ہے. یہی ہے حقیقت دنیا کی زندگی کی. بس کمثل غیث، جیسے بارش کی مثال، اعجب الکفار نباتہ، خوش کر دیتی ہے جو کسان ہے اس کو اس کی نباتات. جب بارش پڑتی ہے زمین پہ نباتات اگتی ہیں تو کسان خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے. ثم یہیج، اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، اور آپ دیکھتے ہیں اسے کہ وہ زرد ہو گئی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. دیکھیں سبحان اللہ، زندگی کی مثال بالکل ایسے ہی ہے. بارش پڑتی ہے، زمین سے نباتات اگتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، سب خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر. ثم یہیجو، اور اپنی زندگی گزارتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوانی گزارتا ہے. ثم یہیجو، پھر کیا ہوتا ہے؟ خشک ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے ہی بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے تو اس کا جسم بھی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کے اختتام کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. فتراہ مصفرا، زرد پڑ جاتا ہے، زمین زرد پڑ جاتی ہے. اصل میں یہ لائف سائیکل جو ہے نا، جیسے نباتات کی ہے، پیڑوں کی، اصل میں انسانوں کی بھی ایسے ہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہاں تھوڑا ٹائم سپینڈ کم ہے، کھیتی اگتی ہے، سال کے اندر ہی اگ کے بڑی ہوتی ہے، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے. انسان کی لائف جو ہے تھوڑی بڑی ہے وہی سٹیجز سارے. ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے. انسان بھی چورا چورا ہو کے ختم ہو جاتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی ہو گئی. اب اصل کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ رَضْوَانٌ. آخرت میں دو چیزیں، یا تو سخت عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے. آخرت میں دو چیزیں ہیں جو اصل چیزیں ہیں، یا تو سخت عذاب ہے یا اللہ کی رضا، اور یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے. اب اس دنیا میں انسان نے کوشش کرنی ہے اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا لینے کی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اب یہ جو آخری آیت ہے، آخری حصہ ہے آیت کا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، انشاءاللہ آج کا ٹاپک پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ واضح ہوگا کہ اس میں کیا مفہوم. میں نے آپ کے سامنے حسد بیان کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اب آپ بولیں گے جناب حسد کے تو آپ نے کئی طریقے ہمیں بتائے، اس میں تو کوئی طریقہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. نہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے، نہ اس میں انما کا استعمال ہوا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، انما بھی نہیں ہے، نہ اس میں خبر معرفہ آئی ہے اور کوئی ضمیر فصل ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. تو اس میں چوتھا طریقہ ہے حسر کا. سیدی کون سا طریقہ ہے؟ فورتھ جو طریقہ ہے، فورتھ کائنڈ ہے حسر کو لانے کی، وہ استعمالی ہے. اور انشاءاللہ وہ جب آج کا ٹاپک ہم پڑھیں گے تو ہمیں واضح ہو جائے گا کہ چوتھا طریقہ کیا ہے حسر کو لانے کا. کیونکہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان، یعنی دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہی ہے. تو اس میں بھی حسر ہے اور یہ چوتھا طریقہ ہے حسر کا، جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا. پچھلی کلاس میں ہم نے ایمان کے ارکان پڑھنے شروع کیے تھے اور ہم نے اللہ تعالی پر ایمان کے بارے میں 4 باتیں جانی تھیں. ارکان ایمان میں جو دوسرا رکن ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان بھی 4 باتوں سے لایا جاتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ فرشتے موجود ہیں، اور قرآن پاک میں کئی آیات ہیں، کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں ملائکہ کا ذکر ہے. اس بات پر ایمان لانا کہ فرشتے موجود ہیں. دوسرا اس بات پہ ایمان لانا کہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالی
نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. نور بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی اپنی جو مخلوق ہے وہ نور سے پیدا فرمایا. تیسری بات جس پر ایمان لانا ہے وہ یہ خرشتوں کے خاص نام ہے. جیسے ہمیں قرآن پاک میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ہاروت ماروت علیہ السلام، اسی طرح احادیث مبارکہ میں ملائکہ کا جو نام ملتا ہے، تو فرشتوں کے خاص نام ہیں. اور چوتھا کہ فرشتوں کے خاص کام بھی ہیں. جیسے ہمیں پتہ ہے جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کی جو رسپانسبلٹی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو لے کے آنا. اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ موت کا فرشتہ ہے، اسی طرح ہمیں پتہ ہے کرامن کاتبین ہے. تو تمام فرشتے جو ہیں ان کی ہمیں پتہ ہے بارش کا فرشتہ، اسی طرح تمام جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیز ہیں، خاص کام ہے. تو ان چار باتوں پہ ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانے میں آتا ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے. تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، انشاءاللہ آنے والی کلاس میں اس کو بھی ہم ضرور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو پچھلی کلاس میں جیسے آپ کے سامنے ابھی ریوائز ہوا ہے کہ ہم نے حصر کا مفہوم لانا سیکھا تھا جملہ اسمیہ میں. جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم 3 طریقے سے لایا جاتا ہے: تقدیم و تاخیر سے، کلمۃ الحصر انما سے، اور تیسرا طریقہ آپ نے پڑھا تھا کہ خبر کو معرفہ کر دینا اور مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل کا استعمال کرنا. اور مجھ سے ہوم ورک میں نے تھوڑا آپ لوگوں کو لیٹ بھیجا، تو اٹیمپٹ ضرور کریے گا، میں انشاءاللہ آپ کو اس کے آنسرز ضرور بھیجوں گا، کیونکہ بہت ہی اہم یہ بھی ایک اسلوب ہے عربی زبان کا. جناب آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جتنے بھی جملہ اسمیہ بنائے ہیں اب تک وہ سب کے سب افرمیٹیو سینٹینسز ہیں. صحیح ہے جی، یعنی وہ سب کے سب پازیٹیو ہیں، اس میں کوئی بھی نفی نہیں ہے. اب تک ہم نے نیگیٹو کوئی بھی جملہ نہیں پڑھا. یعنی ہم نے بولا زید کھڑا ہے، صحیح ہے جی، ہم نے کبھی یہ نہیں بولا زید نہیں کھڑا ہے. صحیح ہے جی، ہم نے کہا زید نیک ہے، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا زید نیک نہیں ہے. تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے بہت آسان سا ٹاپک ہے، جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم. ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ کو نیگیٹو بنانا. پھر یہ آج کا ٹاپک ہے. نوٹ کر لیجئے جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم 4 الفاظ سے لایا جاتا ہے. کتنے الفاظ سے لایا جاتا ہے؟ 4 الفاظ سے لایا جاتا ہے. یعنی جملہ اسمیہ کے شروع میں 4 الفاظ ایسے ہیں، 4 ایسے الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، جن کو اگر آپ جملہ اسمیہ کے شروع میں ایڈ کر دیں تو اس سے جملہ اسمیہ منفی ہو جاتا ہے، نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس میں جو سب سے مین ورڈ ہے وہ ہے لیسا. کیا ہے؟ لیسا. بولتے ہیں نا لسا، عرب یوز کرتا ہے لسا، یعنی نہیں، لیسا. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو بہت اہم ہے اور استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے، ماں. ٹھیک ہے، جو بہت استعمال کرتے ہیں نا، معافی، معافی، وہ یہ ماں ہی ہے. صحیح ہے، معافی یعنی نہیں ہے اس میں. تو ماں جو ہے یہ نہیں کے لیے ہوتا ہے. اچھا نوٹ کر لیجئے، ماں جو ہے نا، جیسے آپ کو میں نے بتایا لام کی کئی قسمیں، آپ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ لام آپ نے پڑھا ہے لام جلالہ، لام تعریف، حروف الہجا. ٹھیک ہے جی، لام تاکید جس کو لام مزالکہ. اسی طرح لام کی جس طرح کئی حروف حرف جارہ، لام تملیغ کے لام کی جس طرح قسمیں، اس طرح نوٹ کر لیں ماں کی بھی بہت ساری قسمیں. ٹھیک ہے جی، جو ماں ہے نا اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ماں کو کیا کہیں گے پھر. ٹھیک ہے جی، اس ماں کو کیا کہیں گے، کیونکہ ماں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح کے ہیں. ایک ماں آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کو وہ ایک ورڈ کے طور پہ بتایا گیا ہے. کچھ گرامر والے اس کو الگ بھی ٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ پچھلی کلاس میں ہی آپ نے پڑھا ہے انما. ہم نے آپ کو کہا جی یہ کلمۃ الحصر ہے، اس کو آپ جملے کے شروع میں لائیں گے تو جملے میں حصر آ جائے گا، ایکسکلوسیوٹی آ جائے گی.
تو اس کو ہم نے ایک ہی ورڈ بنا کے پڑھا انا ما. کچھ گرامر والے انا کو الگ ما کو الگ لیتے ہیں اور پھر اس کا کافا مکفوفہ بنا کے ترکیب بناتے ہیں. وہ بھی پاسبل ہے لیکن ہم اس بریک اپ میں نہیں جا رہے, ہم انا ما کو ایک ہی ورڈ ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ماں آپ کے سامنے آپ کی سمجھی آج پہلی بار آیا ہے. یہ جو ماں ہے جو نفی کے لیے آئے گا نا, اس کو آپ سادے الفاظ میں ماں نفی بھی کہہ سکتے ہیں, ماں نافیہ. ٹھیک ہے جی, نفی کے لیے ماں نافیہ نیگیٹو کے لیے آیا. اصل میں یہ کہلاتا ہے ماں, سمجھنے کی کوشش کریے گا, یہ کہلاتا ہے ماں مشبہ بلیسا. یعنی ماں انگلش میں اگر ہم اس کو کہیں گے تو یہ بنے گا ماں سملر ٹو لیسا. کیا مراد؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا جو مین ورڈ ہے نا نفی کے لیے وہ لیسا ہے. کیا ہے؟ لیسا. تو یہ ماں جو ہے نا یہ لیسا کی جگہ استعمال ہوتا ہے, لیسا کی طرح ہے, نفی کرتا ہے, تو اس لیے اس کو ماں مشبہ بھی لیسا یعنی ماں سملر ٹو لیسا کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے سب کو؟ مین ورڈ لیسا ہے, یہ ماں بھی لیسا کی جگہ یوز ہو جاتا ہے نفی کے لیے, تو اس کو ماں مشبہ بھی لیسا کہہ کے ہم کہہ دیتے ہیں یعنی اس کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, 3 ورڈز ہو گئے, تو سوری 2 ورڈز ہو گئے, لیسا ماں. تیسرا ورڈ جو ہے وہ بہت مشہور ہے, آپ سب جانتے ہیں, لا. ٹھیک ہے جی. اور چوتھا ورڈ جو ہے یہ کم استعمال ہوتا ہے لیکن بہرحال استعمال ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ان. ان صحیح ہے جی. اب دیکھیں ان آپ کے سامنے پہلی بار آیا ہے. جملہ اسمیہ میں ان نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پتہ چلا جملہ اسمیہ میں اگر جملے میں نفی لانی ہو تو 4 ورڈ سے لائی جا سکتی ہے, لیسا, ماں, لا اور ان. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اہم بات سب ساتھی نوٹ کر لیجئے, اہم بات. صحیح جی, نوٹ. سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, ان چاروں حروف کا رول کیا ہے. نوٹ کر لیجئے کہ جو نفی کے یہ 4 حرف ہیں نا, جب یہ جملہ اسمیہ پہ آئیں گے, جب یہ جملہ اسمیہ پہ آئیں گے, جیسے ایک جملہ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں زیدن, زیدن جالسن, زید بیٹھا ہے. اب میں کہنا جی زید نہیں بیٹھا ہے. صحیح ہے جی. تو ہم کیا کریں گے, سب سے یہ پہلے یوز کرتے ہیں, کیا کریں گے, لیسا کو شروع میں لگا دیں گے. ہمیں کہنا ہے زید نہیں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیسا کو جملے کے شروع میں لگا دیں گے, لیسا. لیکن لیسا جب جملے کے شروع میں آئے گا تو پھر ایک عمل کرے گا. نوٹ کر لیجئے. صحیح ہے جی. جب بھی لیسا جملے کے شروع میں آئے گا تو جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی. لیسا زیدن جالسن, زید بیٹھا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے سامنے ایک نئی چیز آئی ہے کہ جب یہ نفی والے 4 حروف جملہ اسمیہ پہ آئیں گے تو خبر نصب میں چلی جائے گی. آپ نے پڑھا تھا انا واخواتھا, انا, انا, کانا, لعل, لیتا, وہ سارے جب آپ نے پڑھے تھے تو آپ کو پتہ چلا تھا کہ وہ مبتدا کو نصب میں لے جاتے ہیں, وہ پھر انا کا یا جو بھی اس کی فیملی ہے اس کا اسم اور خبر کہلاتا ہے. آج آپ کے سامنے آئے جو نفی والے حروف ہیں لیسا, ما, لا, ان, یہ جب جملہ اسمیہ پہ آئیں گے تو خبر کو نصب میں لے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر یہ جو لیسا ہے اس کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوگا, جیسے انا کا ہوتا تھا. تو زیدن کہلائے گا اسم لیسا, اور جالسن کہلائے گی خبر لیسا, جو کہ نصب میں چلی گئی ہے اس لیسا کے آنے کی وجہ سے. اور لیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ, جیسے انا کی ترکیب تھی ویسا ہی, اسم لیسا, خبر لیسا اور لیسا کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ نفی. ٹھیک ہے جی. لیسا زیدن جالسن, زید نہیں بیٹھا ہے. تو بات کیا پتا چلی, رول کیا پتا چلا کہ یہ چاروں ورڈ جو ہیں, صحیح ہے جی, جب جملہ اسمیہ پر آئیں گے تو خبر کو نصب میں لے جائیں گے. یہ ہے رول اصل. ٹھیک ہے جی. بہت آسان سا رول ہے کہ خبر جو ہے اس کو حالت نصب میں جانا پڑے گا. تو اگر آپ وہ چارٹ مینٹین کر رہے ہیں اسم کی اعرابی حالتوں والا, تو آج نصب کی بھی دوسری وجہ آپ کو پتہ چلی ہے. پہلی کیا تھی, انا واخواتھا کا اسم. آج دوسری پتہ چلی ہے کہ جو
نفی کے حروف ہے نا لیسا ما لا ان، یہ جب آئیں گے جملہ اسمیہ پہ تو خبر نسب میں چلی جائے گی. یہ دوسری وجہ آپ کے سامنے آئی کسی بھی اسم کے نسب میں ہونے کی. یہاں تک کسی ساتھی کا سوال ہے جناب؟ یہ پوائنٹ سب کو کلیئر ہے جناب کہ جملہ اسمیہ میں نفی کیسے آئے گی؟ جی جی اوکے جی الحمدللہ. اچھا جی، اب لیسا کی جگہ ماں کو یوز کر لیجئے، بہت آسان ہے. پھر وہی جملہ لکھ لیتے ہیں ہم، زیدن جالسن. ہاں جی، اب ماں کو یوز کر لیں. ماں، ہاں جی کیا ہوگا؟ ماں زیدن جالسن. جالسن. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چاروں حروف کہیں بھی یوز کر لیں گے. لیسا اور ماں آپ کسی بھی جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کو جو بھی جملہ اسمیہ دیا جائے گا اس کو آپ کو بجائے نفی بنائے تو آپ لیسا یوز کریں یا ماں یوز کریں، کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ماں کو یوز کریں، یہ بہت کامن یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ میں نفی کے لیے لیسا کو بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ لا جو ہے نا، یہ نفی کے لیے جو آ رہا ہے، نوٹ کر لیجئے. یہ لا جو ہے نا، یہ جب یوز ہوتا ہے تو اس کا جو اسم ہوگا نا وہ نکرہ آتا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں، پہلے ہم لکھتے ہیں جب یہ لا استعمال ہوگا نا، لا ولد جالسن، اپنا عمل تو ویسے ہی کرے گا، یہ نسب میں لے جائے گا. لیکن یہاں نوٹ کریں یہ جو اسم لا ہے نا، اسم لا، یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ لا کو لانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ نکرہ جب آتا ہے تو پھر کیا مطلب؟ لا ولد جالسن، کوئی لڑکا کھڑا نہیں ہے. صحیح ہے. لا زید جالسن نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی، یہ جملہ صحیح نہیں ہے. صحیح جی. لا کا مقصد کیا ہے؟ جب آئے گا تو اس کا اسم نکرہ ہوتا ہے، اس کا ایک خاص مفہوم ہے. یعنی لا ولد جالسن، کوئی لڑکا کھڑا نہیں، یعنی سب بیٹھے ہیں. صحیح ہو گیا جی. تو یہ لا ہے، عمل وہی کرے گا، خبر کو نسب میں لے جائے گا، لیکن اس کا اسم جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. لا کا اسم نکرہ ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب آپ کو جملہ اسمیہ دیا جائے، آپ کو بولے نفی لائیں، تو آپ لیسا یا ماں کا استعمال کریں. لیسا یوز کریں یا ماں کا استعمال کریں. ابھی کے لیے آپ ماں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے زیادہ ماں کو استعمال کریں، کیونکہ لیسا جو ہے نا، ماں تو ایک حرف ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو بتایا گیا یہ حرف مشبہ بھی لیسا ہے. جو لیسا ہے نا، یہ لیسا اٹ سیلف ایک فیل ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ لیسا جو ہے نا اٹ سیلف ایک فیل ناقص ہے، اور فیل کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہے. تو یہ جو لیسا ہے نا، اس کو ابھی آپ استعمال نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ فیل ہے. فیل کے بارے میں ابھی ہم کچھ جانتے نہیں ہیں تو غلطی کا چانس رہے گا. تو آپ نفی کے لیے ماں کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ. لیسا کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کر سکیں گے جب فیل کا ٹاپک پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، بہت آسان سی بات ہے. اچھا جی، ان جو ہے وہ بھی جملہ اسمیہ میں نفی کے لیے آتا ہے اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال بہت محدود ہے. کر سکتے ہیں زیدن جالسن، ٹھیک ہے جی، اور ان لگا کے آپ کہہ سکتے ہیں ان زیدن جالسن، زید بیٹھا نہیں ہے. تو چاروں ورڈز آپ کے سامنے آ گئے ہیں. لیسا، ما مشبہ بھی لیسا، لا اور ان. ٹھیک ہو گیا جی. لیسا اور ماں کو استعمال کر سکتے ہیں. ابھی آپ ماں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. لا استعمال ہوتا ہے خاص مفہوم کے لیے، اس کا اسم نکرہ ہوتا ہے، اور ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی جو یوز کرنا ہے وہ ماں کو یوز کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے جی. چاروں عمل ایک ہی کریں گے، خبر کو حالت نصب میں لے جائیں گے. سب ساتھیوں کو کلیئر ہے جناب؟ ایک سوال ہے. جی سر. یہ ما اسموں کا ہم جب کہتے ہیں ما اسموں کا، بالکل تو بالکل. یہ کیا مطلب ہوا؟ وہ بھی تو ہم ما استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا. ہاں، میں نے آپ کو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اس لیے بتایا تھا جناب کہ ماں جو ہے نا اس کی کئی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی.
ایک کافہ مکفوفہ والا ہے جس کو ہم نے اسپلٹ نہیں کیا. آج میں نے آپ کو دوسرا بتایا ما مشبہ بھی لیسا ہے. آپ جس ما کی استعمال کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں وہ ما استفہام ہے. وہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے ما استفہام ہے. اسی طرح ما موصولہ بھی ہے, ما فعل میں بھی, جملہ فعلیہ میں بھی نفی کے لیے آتا ہے. تو ما کی تو بہت ساری اقسام ہے. صحیح جی, وہ ہمیں کیسے دوسرا ما پتا چلے گا, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس ماں کی بات کریں اس وقت؟ بالکل آپ کو جملے کے اسٹرکچر سے پتہ چل جائے گا. دیکھیے جی, اسی لیے ہم آپ کو جو ہے نا پہچان کے طریقے بتا رہے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ ما مشبہ بھی لیسا جب بھی آئے گا نا تو اس کی جو خبر ہوگی نا وہ حالت نصب میں ہوگی. کریکٹ, صحیح ہے سر؟ جزاک اللہ. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. اب وہاں پہ آپ جب دیکھیں گے ما اسمو کا, تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اگر اسمو کا مرکب اضافی لیں گے تو خبر ہو جائے گی, تو مبتدا کدھر ہے؟ تو مبتدا وہ ما جو استفہامیہ ہے اس میں استفہام وہ خود ہی مبتدا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ الگ ہی ٹاپک ہے, وہ بھی انشاءاللہ آنے والا ہے, 1-2 کلاس میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اس لیے آپ صرف جو بیسک رولز ہیں نا ان کو اگر پکڑ کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو بخوبی پہچان لیں گے. ما زیدن جالسن, جیسی آپ نے خبر دیکھی نصب میں آپ کو پتہ چل گیا ما نفی والا ہے. ما مشبہ بھی لیسا ہے, نفی کے لیے آیا ہے کیونکہ خبر آپ نے اس کی نصب میں دیکھ لی. ٹھیک ہے جی, اور کسی ساتھی کا سوال؟ اچھا جی, اب دیکھیے یہ بات تو سب کو کلیئر ہو گئی کہ لیسا, ما, لا اور ان جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کامران آج 15 ہے. یس, ڈن سر. اوکے, جزاک اللہ خیر. اچھا جی, اب تھوڑی سی نفی کی پریکٹس کرتے ہیں. بہت آسان سا ٹاپک ہے. ہاں جی, ہم نے زید کے ساتھ جملہ بنا تھا, ولد کے ساتھ بنتا ہے الولد لڑکا, معرفہ خبر اور نکرہ اس کی, معرفہ اسم یا مبتدا اور اس کی خبر نکرہ, ہم کہتے ہیں جالسون. ٹھیک ہے جی, لڑکا بیٹھا ہوا ہے. ہمیں بنانے تھی لڑکا نہیں بیٹھا ہوا ہے, کیا کروں؟ ہاں جی, کیا کروں؟ لیس الولد جالسا. جالسان. ما یوز کریں زیادہ آسان رہے گا. ما ولد جالسن. ٹھیک ہے جی, ما اور ملا کے پڑھیں گے تو مل ولد, ولدا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ولد مبتدا تو نہیں چینج ہوگا, اسم تو ویسے ہی رہے گا, صرف خبر چینج ہوگی. جالسن. جالسن, مل ولد جالسن, لڑکا بیٹھا ہوا نہیں ہے. اچھا جی, جو جملے کو مثنیٰ میں بناتے ہیں ہم کہتے ہیں الولدانی, 2 لڑکے, جالسانی, 2 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, بتائیے نفی کی بنائیے جملے کو, 2 لڑکے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ما ولد جالسین. ہاں جی, جالسینا. جالسینا کیسے؟ ما ولد ولدانی جالسینی. ہاں جی, صحیح نہیں. ٹھیک ہے جی, مثنیٰ ہے نا, مثنیٰ کی نفع اور رسب کی ساؤنڈ جو ہے وہ آنی اینی, اینا تو جمع کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے جی, جمع نصب کیا ہے تو یہ ہو جائے گا جالی سینی. ٹھیک ہے جی, یہ ہو جائے گا جالی سینی. صحیح, وہی اعراب کا ٹاپک ہے جناب, جو ساؤنڈز ہیں وہ پکی ہونی چاہیے. آنی اینی نہیں. مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے, اونا اینا جمع سالم مذکر کی ساؤنڈ ہے, اور جمع مؤنث کی آتن آتن. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب ہم جمع بنا لیتے ہیں. لڑکے الاولادو, جمع مکسر آتی ہے الاولاد جالسون, لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, نفی بنائے, لڑکے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. بل اولاد جالسین. مل اولاد جالی سینا, جالی سینا, ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی, کلیئر. اچھا جی, اب یہ جملے ذرا مؤنث کے لیے بنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں البنتو, البنتو جالساتن
ہاں جی، لڑکی بیٹھی ہے، لڑکی نہیں بیٹھی ہے، کیا جملہ بنے گا؟ مال بنت جالسة جالستن، ٹھیک ہے جی، لڑکی بیٹھی نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم دو کا بنا لیتے ہیں، البنتانی. البنتانی جالستانی. ہاں جی، مل بنتانی مال بنتانی جالستانی جالستانی ویسے ہی رہے گا. ستائنی. ہاں جالستین صحیح بھی، نصب میں لسانی ہے نا، خبر ماں آ رہا ہے تو. اچھا جی، اس کے بعد البناتو جمع لا رہے ہیں، البناتو جالساتن. جالساتن، ہاں جی، لڑکیاں مل بیٹھی ہیں. بنا مل بنادو جالساتین. مل بناتو، ٹھیک ہے جی، جب جمع آتی ہے تو با فتح کے ساتھ آتی ہے، مل بناتو جالساتن. نہیں تو نصب لانی ہے، تن کیوں لا رہے ہیں؟ دونوں اس میں وہی ہوتی نہیں ہوتی ہیں دونوں فارم میں نا. جالساتن جالساتن جالساتن، جمع مؤنث سالم جو ہے اس کی نصب اور در تن آتن آتن کی ساؤنڈ ہے. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو گئی ہمارا، آپ کا ٹاپک بھی ریوائز ہو گیا. اس کی بھی ایک سلائڈ لے لیجیے کامران. اوکے. اچھا جی، اب جملہ اس میں ہمیں نفی کا مفہوم کے ساتھ ساتھ تاکید بھی لانی ہے. ٹھیک ہے جی، ایمفیسس بھی لانا ہے. نفی اور تاکید، یعنی نفی کے ساتھ ساتھ زور بھی لانا ہے. ٹھیک ہے جی، زور بھی لانا ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں، دیکھیے جی، میں آپ کے سامنے ایک مثال لکھتا ہوں. ما مشبہ بھی لیسا نفی کا لا رہے ہیں. ایک میں جملہ لکھتا ہوں، مَاللَّهُ غافل عما تعملون. اللہ نہیں غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے جی، تو استاد اس اور میں اگر ہم اس کو خبر جو ہے نسب میں آنی چاہیے، ملّہ غافلاً. بالکل 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 میں کر رہا ہوں. اچھا جی، اور میں اس کو بالکل آیت کے الفاظ بنا دیتا ہوں جو سورۃ النمل کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے. وما ربک، وما ربک، آپ کا رب. ٹھیک ہے جی، ما ربک غافل. اچھا، اب جب ما آیا ہے تو جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی، ما ربک غافلا عما تعملون، آپ کا رب نہیں غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو، جو تم سب عمل کرتے ہو. اچھا جی، اب کیا ہوا، جملہ میں نفی آ گئی. اب ہمیں تاکید کا مفہوم لانا ہے. ٹھیک ہے جی، جو آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تاکید کا مفہوم لانا ہے. اب نوٹ کر لیجئے. اچھا، اس کو میں ماں کو ریڈ لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے نفی والے جو الفاظ ہیں وہ الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو اب نوٹ کر لیجئے کہ ہم نفی میں تاکید کیسے لے کے آئیں گے. نوٹ کر لیں کہ جو خبر ہوتی ہے نا ماں کی، اس کے ساتھ ایک با کی ضمیر لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، با کی پریپوزیشن با حرف جارہ لگا دیا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے با حرف جارہ جب آئے گا تو کیا کرے گا، جس اسم میں بھی آتا ہے اس کو حالت جر دے دے. جر میں. ٹھیک ہے جی، جر میں. تو اب اس جملے میں نفی کے ساتھ تاکید آ گئی ہے، آپ کا رب ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو. تو یہ طریقہ ہے. صحیح ہے جی، جملہ اسمیہ میں نفی کے ساتھ تاکید
لانے کا. کریں گے کیا؟ میں نے آپ کو سکھا دیا, میں لکھ بھی دیتا ہوں. ما, صحیح جی, یا لیسا, یا جو بھی اس کا آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں, کی خبر کے ساتھ با, صحیح جی, با حرف جارہ کا استعمال کریں گے. کلیئر ہے جناب سب کو؟ اور آیت میں جو ہے وہ وا بھی ہے, واؤ بھی ہے شروع میں, اور واؤ جو ہے وہ حرف عطف ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور کے لیے آتا ہے. سب ساتھی کو کلیئر ہو گیا جناب؟ جملہ اس میں ہمیں نفی کے ساتھ تاکید کیسے لائیں گے؟ جو خبر ہے اس کے ساتھ با کی جو حرف جا رہا ہے اس کو یوز کریں گے, اور با جب آ جائے گا تو پھر وہ جر دے دے گا. کلیئر ہے سب ساتھیوں کو یہ؟ تو یہ ہو گیا سلائیڈ نمبر 3 جی. کام ہے اچھا جی. اب جو ہے ہم اس آیت کے حصے کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے حصر یعنی ایکسکلوزیوٹی جو آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا, اس کے 3 طریقے پڑھ لیے تھے. حصر کا چوتھا طریقہ, اس کا چوتھا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو میں آپ کے سامنے آیت کا وہ حصہ لکھتا ہوں, سورۃ الحدید کی جو آیت ہم نے کلاس کے شروع میں پڑھی تھی. ٹھیک ہے, اب آپ نے غور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے. وا ما, ما مشبہ بھی لیسا آ رہا ہے, نفی والا. ٹھیک ہے جی. الحیات الدنیا, الحیات الدنیا, ہاں جی. الحیات الدنیا مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ہو کے ماں کا اسم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وما الحیات الدنیا, تو ماں جو ہے اس کو ہم نفی کا ہے تو ایسے لکھ لیتے ہیں. اب میں یہاں پہ ایک ورڈ کا اضافہ کر رہا ہوں, الا. ٹھیک ہے جی, ایک ورڈ کا میں نے اضافہ کر دیا, الا. اور آگے میں خبر لا رہا ہوں متاع الغروری. متاع الغروری کون سا مرکب ہے؟ دیکھیے, مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے, ماشاء اللہ. مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. متاع الغروری, دھوکے کا سامان. ٹھیک ہے, ہاں جی. اب ذرا ترجمہ دیکھیں, اردو میں ہم آسانی سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں, وما, اور نہیں, الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی, الا, مگر, دھوکے کا سامان. ہاں جی, آ گیا حصر. جملہ اس میں ہمیں حصر آ گیا کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان, یعنی دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حصر کا طریقہ ہے کہ نفی کے حرف کے ساتھ جملے میں الا کا استعمال جب کیا جائے تو اس سے جملے میں حصر آ جاتا ہے. اور یہ الا جو ہے اس کو کہتے ہیں حصر کے لیے, لِأَدَاءِ الْحَصْرِ, یہ الا جو ہے یہ حصر کے لیے لایا گیا ہے. صحیح جی. تو جملہ اسمیہ میں حصر لانے کا چوتھا طریقہ. پہلے 3 طریقے کیا ہیں؟ تقدیم و تاخیر, انما کا استعمال, خبر کو معرفہ لانا, ضمیر فصل کو یوز کرنا, تیسرا. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ حرف نفی کے ساتھ الا کا استعمال کرنا. اور اس کو ہم نے پچھلی کلاس میں اس لیے نہیں پڑھا تھا کیونکہ ہم نے حرف نفی نہیں پڑھا تھا. تو حرف نفی جب آپ نے آج پڑھ لیا تو آپ کو پتہ چلا جب اس کے ساتھ الا کا استعمال ہو جائے تو جملہ اسمیہ میں حصر آ جاتا ہے. دیکھیں اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے.
اگر میں آپ کو بولوں کہ جو یہ ریڈ والے آپ کے الفاظ ہیں ان دونوں کو میں ابھی آپ کے لیے چھپا لوں, دیکھیں جی اب آپ اس جملے کو پڑھیں, کیا پڑھیں گے؟ والحیات الدنیا متاع الغرور. ہاں جی, اب آپ دیکھیں مفہوم آپ کا وہی ہے, الحیات الدنیا دنیاوی زندگی متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے, لیکن سادہ جملہ اس میں ہے, اس میں حسر نہیں ہے. کریکٹ, الحیات الدنیا دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اب حسر لے آئیں, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان, دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. کلیئر ہو گیا جناب سب کو حسر کا مفہوم؟ جی سر. ٹھیک ہے, اس کی اور مثال بھی ایک دیکھ لیتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے اپنے ساری جو شہر کی عورتیں تھیں ان کو سب کو بلا لیا اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے آئے. یوسف علیہ السلام عزیز مصر اور اس کی جو امرأہ اس کی بیوی تھی ان دونوں کے غلام تھے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ان دونوں نے مصر کے بازار سے خریدا تھا. تو ان کو حکم دیا تمام عورتوں کو جمع کر کے کہ ان کے سامنے آئیں. جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے تو ان عورتوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا, میں سادہ جملہ لکھ رہا ہوں پہلے, ھذا بشر, یہ انسان ہے. انہوں نے کہا ما ھذا بشر, کون سا ما ہے جناب یہ؟ ما ھذا بشرن. ہاں جی نفی نفی ٹھیک ہے جی, ما نفی کا. ما ھذا بشرن, یہ انسان نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے کہا, پہلے میں سادہ جملہ لکھتا ہوں, ھذا ملکن کریم, یہ معزز فرشتہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سادہ جملہ ہے, یہ معزز فرشتہ ہے. لیکن انہوں نے حسر کا استعمال کیا, پتہ ہے آپ کو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان ھذا الا ملکن کریم, نہیں ہے یہ مگر ایک معزز فرشتہ, یعنی یہ تو صرف ایک معزز فرشتہ ہی ہے. ما ھذا بشرا, یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملکن کریم, یہ ایک معزز فرشتہ ہے. اچھا, ایک یہ بات سمجھ میں آ گئی جناب سب ساتھیوں کو کہ پہلا جو جملہ ہے اس میں نفی ہے صرف, اور دوسرے جملے میں نفی کے ساتھ ساتھ حسر کا مفہوم بھی ہے. صحیح جی, یعنی ان, ما, ان, یہ جو نفی کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ جب اللہ کا استعمال ہو جائے تو اس سے جملے میں حسر آ جاتا ہے, ایکسکلوزیوٹی آ جاتی ہے کہ یہ تو صرف ایک معزز فرشتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, نوٹ کر لیجئے, آپ مجھے بتائیے یہ دونوں جو آپ کے سامنے آیات کے حصے لکھے ہیں اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ماں آیا ہے, ماں آیا, یہاں پہ دیکھیں, نوٹ کریں, یہاں ماں آیا تو اس کی خبر نسب میں چلی گئی. کریکٹ, ایسا ہی ہونا چاہیے نا. یہاں پہ ماں کی خبر کیا ہے مجھے بتائیے؟ حیات الدنیا. نہیں, یہ تو اسم ہو گیا نا, یہ تو مبتدا ہے. حیات الدنیا تو مبتدا ہے, یہ تو اسم ہو گیا. دنیا نہیں, دنیا تو مرکب توصیفی ہے نا. رفع میں ہے خبر, رفع میں. خبر تو رفع میں ہی ہوگی. الحیات الدنیا جو ہے وہ مبتدا ہے. اچھا جی, آگے. ہاں, آپ نے پوائنٹ متاع الغرور, متاع الغرور جو ہے وہ اس کی خبر ہے ماں کی, اور یہ نسب میں نہیں لے کے گئے ہم. یہاں بھی نوٹ کریں, ان ھذا الا, اب ھذا مبتدا ہے ان کا, ان نفی کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ, اور ملکن کریم مرکب توصیفی ہو کے ان کے لیے خبر ہے. یہاں بھی نسب میں نہیں لے کے گئے. کیوں؟ نوٹ کر لیجئے, جب الا آئے گا ما, ان یا نفی کے الفاظ کے ساتھ تو وہ حسر لائے گا اور ماں اور ان کے عمل کو ختم کر دے گا. الا جب آئے گا تو وہ ماں یا ان کے عمل کو
ختم کر دے گا اور خبر پہ پھر نصب نہیں آئے گا. تو یہ الا نلیفائی کر دیتا ہے ما اور ان کے نصب لانے والے عمل کو خبر پر. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ جی جناب کامران جی کون سی سلائیڈ ہے ہماری؟ 4. یس. تو اس ٹاپک کو ذرا ریوائز کر لیجئے. جب بھی جملہ اسمیہ میں نفی لانی ہو تو 4 الفاظ یوز کر سکتے ہیں، لیسا، ما مشبہ بھی لیسا، لا اور ان. آپ زیادہ سے زیادہ ما استعمال کریں گے جملہ کو نفی کے لیے، جملہ اسمیہ کو نفی بنانے کے لیے. جب بھی یہ چاروں الفاظ جملہ اسمیہ پہ آئیں گے نفی کے لیے تو خبر کو حالت نصب میں لے جائیں گے. صحیح ہے جی. اب جملہ اسمیہ میں نفی لانے کے بعد اگر تاکید لانی ہو تو کیا کریں گے؟ جو خبر ہے اس پہ حرف جارہ با استعمال کریں گے شروع میں نفی کے لفظ کے ساتھ، تو جملہ اسمیہ میں نفی کے ساتھ تاکید بھی آ جائے گی. پھر اگر جملے میں حصر لانا ہو تو پہلے 3 طریقے جو پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور چوتھا طریقہ جو آج آپ نے پڑھا ہے کہ حرف نفی کے ساتھ الا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو حرف نفی کے ساتھ جب الا کا استعمال ہوگا تو جملے میں حصر آ جائے گا. الا جب آئے گا تو حصر لائے گا نفی کے ساتھ، لیکن ایک کام یہ کرے گا کہ جو نفی کا لفظ ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے خبر پر نصب والا اس کو کینسل کر دے گا، اور جو حرف نفی کے لیے جو حرف ہے ما، ان، جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، لا، اس کا اثر خبر پہ نہیں ہونے دے گا. اس کا اثر خبر پہ نہیں ہونے دے گا، یعنی نصب نہیں آئے گا خبر پہ الا آنے کے ساتھ. کلیئر ہے جی سب کو؟ سمرائز ہم نے کیا ٹاپک. جی جناب کسی آپ کا کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جو ما ہے سوالی جملے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ آپ ویسے کوئی جملہ آپ استعمال کرنا بنانا چاہ رہے، کوئی عام جملہ، تو بالکل بنا سکتے ہیں، اس میں ما بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ان کے سوالی جملے کے طور پہ؟ جی سوالیہ جملے کے طور پہ. سوالیہ جملہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں نا، ابھی آج ہم نفی پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم سوالیہ کی طرف جائیں گے تو پھر ایک سٹیپ آگے چل جائیں گے نا. صحیح ہوگا، ٹھیک ہوگا، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نفی ابھی ہم ختم کریں گے، اس کے بعد پھر ہم استفہام پہ جائیں گے. صحیح ہے جی. اور کوشچن والے جو جملے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ نفی کے بعد. استاذ آپ نے ایک مشق کے لیے ایک ایگزامپل دیا تھا حاضہ کتابوں کا، تو ہم وہ پچھلے جو 3 میتھڈ آپ نے بتائے تھے اس کو استعمال کر کے میں بنانا چاہ رہا تھا، نہیں بن رہا تھا، تو اس کو یوز کر کے بنانا پڑے گا. اس کو حاضہ کتابوں کا جو ہے اس میں حصر کا مفہوم. ہاں انما حاضہ کتابوں کا انما استعمال ہو جائے گا. انما بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں، بالکل، کہ یہ حاضہ کتابوں کا یہ آپ کی کتاب ہے، انما حاضہ کتابوں کا یہ آپ ہی کی کتاب ہے. صحیح ہے. انما بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان حاضہ الا کتابوں کا، یہ بھی استعمال ہو جائے گا. انما بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. اور اب ہم چلتے ہیں یہ نفی والے جو چیز ہے اس میں. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب؟ کامران سلائیڈ 4 ہو گئی ہماری؟ جی سر اس کا اسکرین شاٹ ہو گیا. اوکے جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب میں آپ کو ایک خاص قسم کا لا جو ہے اس کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ. نوٹ کریں، یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے. صحیح جی. اب نفی والی بات ہم نے سمیٹ لی ہے، سمرائز ہو گئی ہے. اب ایک نئی بات آ رہی ہے. صحیح جی. اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس. کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لائے نفی جنس بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی.
یہ خاص قسم کا لا، یہ وہ والا لا نہیں ہے جو ابھی آپ نے پڑھا تھا، نہیں نہیں وہ لا نہیں ہے، یہ خاص قسم کا لا ہے. ٹھیک ہے جی. کرے گا کیا میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کو پتا ہے جملہ اسمیہ کی ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک مبتدا ہوتا ہے خبر ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے لا، ما، لیسا جو آپ نے پڑھے تھے وہ جب آ جاتے ہیں تو یہ مبتدا کیا کہلا جاتا ہے؟ یہ کہلا جاتا ہے اسم. ٹھیک ہے جی، اور خبر خبر رہتی ہے. اب یہ جب لا نفی جنس آئے گا نا، لا نفی جنس، یہ ہے کیا ابھی میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. تو اس کا جو اسم ہے نا وہ بہت خاص ہوگا. اس کی خصوصیات کیا کیا ہوں گی؟ نمبر 1 وہ نکرا ہوگا. نمبر 2 اس کی اعراب ہلکی ہوگی، یعنی اعراب ہلکی یعنی لکھنا چاہیے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس پہ تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس پہ تنوین نہیں آئے گی. تیسرا اس پہ ال بھی نہیں آئے گا. اور چوتھا وہ حالت نصب میں بھی ہوگا. اتنی ساری چیزیں لائے نفی جنس کے اسم کے ساتھ ہی ہیں بس. ٹھیک ہے جی، نہ اس پہ ال ہوگا، نہ اس پہ تنوین ہوگی، نکرا ہوگا. اچھا نکرا ہوگا اور ال نہیں آئے گا تو یہ بات تو ایک ہی ہے، تو ہم اس کو اس طرح ہی لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا ال نہیں آئے گا اس پہ، یا ہم لکھتے ہیں یہاں پہ کہ نکرا ہوگا. ایک ہی بات ہے. 1 2 3. نکرا بھی ہوگا لیکن تنوین نہیں ہوگی اور حالت نصب بھی ہوگی. اچھا جی، یہ اسم کے لیے، خبر کے لیے نہیں ہے. یہ سب چیزیں اس لائے نفی جنس کے اسم کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ لائے نفی جنس کرتا کیا ہے. دیکھیں جی، ہم لائے نفی جنس لکھتے ہیں لا، اور آگے اس کا میں اسم لا رہا ہوں ریبن. ٹھیک ہے، اور اس کی خبر لا رہا ہوں فی. اب یہ جو لا نفی جنس آ رہا ہے یہ کیا کرے گا؟ اپنے جو اس کا اسم ہوگا اس پہ ال بھی نہیں ہوگا، نکرا ہوگا، اس کی اعراب بھی ہلکی ہوگی اور نصب میں بھی ہوگا. تو یہ تینوں چیزیں پوری ہو گئیں. بالکل. ریبہ جو ہے اس کی اعراب بھی ہلکی ہے، یعنی اس پہ تنوین نہیں ہے، نکرا بھی ہے، ال بھی نہیں ہے اس پہ، اور حالت نصب میں بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں لا نفی جنس کے اسم کے ساتھ ہی خاص ہیں. لا ریب فیہ. اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی رولز کے اعتبار سے کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہوگا نصب میں ہوگا، ال نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی. اب مفہوم کیا ہے اس کا؟ مفہوم سمجھیے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم مفہوم ہے. دیکھیں جی، ریب جو ہے نا، ریب وہ بولتے ہیں شک کو. کس کو بولتے ہیں؟ شک. جو شک ہوتا ہے نا اس کی ڈفرینٹ کائنڈ ہو سکتی ہیں. صحیح، ڈفرینٹ کائنڈ ہو سکتی ہیں. بالکل معمولی سا بھی تردد ہوتا ہے انسان کو، یعنی شک نہیں ہوتا، صرف تردد ہوتا ہے تھوڑا سا. کسی کا تھوڑا شک زیادہ ہوتا ہے، کسی کو بہت شک ہوتا ہے، کسی کو اندیشے کے حد تک شک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو شک کی مختلف فارمز ہیں، مختلف سائزز ہیں شک کے. آپ یہ سمجھیے جب لا نفی جنس آتا ہے نا تو پھر جو اس کا اسم ہوگا نا اس کی جو جنس ہے، یعنی اس کے پورے جینڈر کی، صحیح ہے، یعنی شک کی جتنے بھی لیولز ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، سب کی سب، معمولی سا تردد ہو یا کوئی بڑا شک ہو، ان سب کی نفی کر دے گا. یہ لا نفی جنس یہ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ جو اس کا اسم ہوگا نا
اس کی پوری جنس، پوری جینڈر کی ہر قسم کا شک، ہر لیول کا شک، ہر کائنڈ کا شک، سب کی نفی کر دے گا یہ لا نفی جنس. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں. اور یہ کیا ہے؟ فیہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. سیدی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ اس میں، لا ریب کوئی شک ہی نہیں ہے، کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں. all kinds of شک کی نفی کر دی ہے اس لائے نفی جنس نے. بات سمجھ میں آئی جناب؟ ہاں جی، بات سمجھ میں آئی؟ جی لیکن صرف رائبہ کے ساتھ آئے گا یا اور دوسرے کے ساتھ بھی آئے گا؟ پھر سے کہیے سر. میں نے کہا صرف رائبہ شک کے ساتھ ہی آئے گا یا اور دوسرے جو ہیں وہ؟ نہیں، ابھی میں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری مثالیں دیتا ہوں. ایک حدیث دین بھی آئے گا نا سر؟ بالکل وہی ہے، اکراہ فی الدین بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سبعۃ، 7 ایسے لوگ ہیں، یظلھم اللہ فی ظلہ، ان کو سایہ دے گا اللہ اپنے عرش کے سائے میں، یوم، اس دن، لا ظل الا ظلہ، ظل، ٹھیک ہے جی. ظل جو ہے نا وہ سائے کو بولتے ہیں، سایہ، شیڈ. ٹھیک ہے جی، شیڈ جو ہوتا ہے نا، شیڈ اس کو کہتے ہیں. سایہ، ٹھیک ہے جی. وا کے نیچے زیر آتی ہے، ظل. ٹھیک ہے جی. اب لا نفی جنس آ رہا ہے. اچھا، ظل، سایہ جو ہے، شیڈ، اس کو جب ہم سوچتے ہیں تو سائے کی کئی چیزیں، ہماری کئی کائنڈ آف شیڈز ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، صحیح جی، گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم نے، ہماری جو چھت ہے وہ سایہ ہے، صحیح جی، سایہ. باہر نکلتے ہیں تو سائے کے طور پہ امبریلا لے سکتے ہیں، صحیح جی. سائے کے طور پہ درخت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، سائے کے طور پہ بک ہاتھ میں ہو تو اس کا بھی سایہ کر سکتے ہیں، صحیح جی. سائے کے طور پہ ہم لوگ کوئی کپڑا بھی لے سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں، صحیح ہے جی. مختلف سائے کی شیڈز کی اقسام ہے جو ہم لے سکتے ہیں. اب یہ ڈفرنٹ کائنڈ ہیں سب شیڈز کی. اب لائے نفی جنس آ رہا ہے تو یہ آل کائنڈز آف شیڈ کی، جتنے ذہن میں ہمارے شیڈز آ سکتے ہیں نا، اس کی نفی کرنے لگا یہ، صحیح ہے جی. کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو اس کے جو رولز ہیں گرامیٹیکل، تنوین نہیں آئے گی، نکرہ ہوگا، البی نہیں آئے گی، اور نصب میں بھی ہوگا، لا ظل. جب بھی آپ دیکھیں اسم میں یہ 3 چیزیں، نصب بھی ہے، تنوین بھی نہیں ہے، نکرہ بھی ہے، اور اس سے پہلے لا بھی ہے، اس کا مطلب یہ لائے نفی جنس ہی ہے. سیدی اب اس نے اپنے اسم کی تمام جتنی بھی کائنڈ ہیں اس کی نفی کرنی ہے. لا ظل، یوم، اس دن، لا ظل، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا الا. اب دیکھیں جی، الا پھر حسر کے لیے آ گیا، جیسا آپ کو بتایا تھا میں نے، نفی کے ساتھ الا جب آ جائے گا تو حسر کا مفہوم دے گا. الا ظلہ، اس کے سوا، کے سوا اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. لا ظل الا ظلہ. اب وہ 7 لوگ کون ہیں پتہ ہے؟ ان 7 لوگ میں الامام العادل، عدل کرنے والا امام، حکمران،
اور اس میں سے ایک ہے وَرَجُلٌ آدمی قلبہ جس کا دل معلق رہتا ہے فی المساجد مسجدوں میں. ٹھیک ہے جی. اور بھی 5 لوگ ہیں جو اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ کے لیے بلانے والا بھی بولتے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ ان 7 لوگ جو ہیں ان کو پڑھیں گے آنے والی کلاسز میں, جب ہم اس کا اور گرامٹیکل انالیسس کرنا سیکھ جائیں گے, جب فعل بھی سیکھیں گے, تو پھر انشاءاللہ اس پوری حدیث کو ہم لوگ انالیسس کریں گے کہ یہ لوگ 7 لوگ کون ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ جو کہہ رہے ہیں ساتھیوں, میرے ذہن میں جو ایک ہے اس میں وہ ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ ہی کے لیے ملتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ 7 لوگ ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے. واللہ عالم. اسی طرح جیسے ابھی ایک ساتھی نے مثال دی, اکراہن. صحیح ہے جی. اکراہن جو ہے نا زبردستی کو کہتے ہیں, زور زبردستی کرنا. لائے نفی جنس آ رہا ہے, کیا کرے گا؟ تنوین بھی ختم کر دے گا, ال بھی نہیں ہوگا, نکرہ ہے, اور نصب بھی آئے گی. لا اکراہ فی الدین, خبر آگے. صحیح. تو لا نفی جنس اکراہ اسم لا نفی جنس اور فی الدین مرکب جاری ہو کے خبر لا نفی جنس لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. کوئی بھی کسی شخص کو پکڑ کر مجبور کر کر اس پہ ظلم و زیادتی کر کے اس کو مجبور کر کے دین میں داخل نہیں کرے گا. دین میں داخل کرنے کے لیے کسی پہ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی. سمجھ رہی تھی؟ ایسا دین میں داخل کسی کو نہیں کیا جاتا. لا اکراہ فی الدین. نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی میں سوار ہو گئے تو جو ان کا ایک بیٹا تھا جو کافر تھا, جو ایمان نہیں لایا تھا, اس کو نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا. تو نوح علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا, میں پہلے اس کا سادہ آپ کے سامنے ورڈ لکھ دیتا ہوں, عاصمن. عاصمن بولتے ہیں بچانے والے کو. ٹھیک ہے جی. عاصمن کس کو بولتے ہیں؟ بچانے والے کو. انہوں نے بولا لا نفی جنس ہے, لا عاصم اليوم. بچانے والے کی جتنی بھی کیٹیگریز, جتنی بھی کائنڈز, جتنی بھی چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں نا, لا عاصم اليوم, آج کوئی بچانے والا نہیں ہے, کسی قسم کا بچانے والا نہیں ہے, کوئی لیول کا بچانے والا نہیں ہے, من امر اللہ, اللہ کے حکم سے, الا من رحم, سوائے, اب یہ اللہ پھر حسر کیا لے آ رہا ہے, من رحم, جس پہ اللہ ہی رحم کر دے. بس جس پہ اللہ ہی رحم کر دے وہی بچے گا, اور کوئی بچانے والا نہیں ہے آج اللہ کے حکم سے. لا عاصم اليوم. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول, تو حولا, حول سے حولا, ولا, پھر لا نفی جنس, 2 بار لا نفی جنس آ گیا جناب اس دعا میں. ولا قوت, قوتن سے قوت الا باللہ. نہیں ہے کوئی نیکی کرنے کی صلاحیت اور نہ گناہ سے بچنے کی قوت سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کی توفیق کے. بہت عظیم دعا ہے, بہت عظیم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جناب آپ پلیز میوٹ کر لیجیے اپنا مائک. شیخ صاحب یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ بھی اسی اس میں آئے نا سورہ میں؟
نہیں سر، وہ تقنطو جو ہے نا وہ تو فیل ہے نا، وہ تو امپیریٹیو ہے نا، حکم دیا جا رہا ہے کہ مایوس نہ ہو. صحیح، فیل ہے نا وہ تو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سورہ الکافرون میں بھی تو یہی ہے نا کہ لا اعبد ما تعبدون، اسی نہیں سر، وہ اعبدو بھی فیل ہے نا، لا اعبدو میں نہیں عبادت کرتا. صحیح جی، فیل ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے سر. ٹھیک ہے جی، اچھا ابھی ہم لوگ صرف جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں. یس، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. بالکل بالکل بالکل، وہ یہی مثال ہے. اور اس مثال کو میں نے الہن، صحیح جی، معبود برحق، لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق، الا اللہ، حسب، سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم لوگ مسنون دعا ہے، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پڑھتے اللہم لا مانع، مانع روکنے والا. صحیح جی، لا مانع، کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا ہو ہی نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت، جو تو دے دے، جو تو دے دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں. ولا معطی، معطی دینے والا، ولا معطی، لا نفی جنس ہے دوبارہ سے، اور کوئی دینے والا نہیں، کوئی دینے والا ہو ہی نہیں سکتا. لا ولا معطی لما منعت، جس کو تو منع کر دے، جس کو تو. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دیکھیں جی توحید، دیکھیں دعاؤں میں کیسا یقین، ایمان اور توحید ہے ان دعاؤں میں. عظیم دعا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ ہے لا نفی جنس. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے ہر لا کو لا نفی جنس نہیں سمجھنا سر، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے بھی یا نہیں. اگر جملہ اسمیہ ہے تو کیا اس کا اسم حالت نصب اس پہ تنوین نہیں ہے، کیا وہ نکرہ ہے، تو وہ لا نفی جنس ہے. اگر اس کے بعد فیل آ رہا ہے تو وہ تو ہم نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کہ فیل کیسے ہوگا، اس میں نفی کیسے آئے گی، اور وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ فیل کے سیکشن میں پڑھیں گے. تو آپ نے ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی آپ لا دیکھیں اس کو آپ لا نفی جنس سمجھیں، نہیں نہیں نہیں. پہلے تو جملہ اسمیہ ہونا چاہیے، اس کے بعد جو اسم ہے لا کا اس پہ نصب ہونی چاہیے، نکرہ ہونا چاہیے، تنوین نہیں ہونی چاہیے، تب وہ لا نفی جنس ہوگا. ٹھیک ہے جناب، سب ساتھیوں کو کلیئر ہے جناب یہ ٹاپک لا نفی جنس کا؟ اگر لا اکیلے استعمال ہو رہا ہے تو وہ خبر کو نصب میں لے جائے گا، اگر اللہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو نیوٹرلائز ہو جائے گا. ایسے ہی نہیں استاد؟ ہاں، وہ لا جو ہے نا، وہ جو ہم نے نفی میں پڑھا وہ والا لا ہے. صحیح ہے کہ اگر لا جملہ اسمیہ پہ داخل ہو اور اپنے اسم کو کوئی افیکٹ نہ کرے، جیسے ہم نے پڑھا لا ولد جالسن، اب اپنے اسم پہ تو کوئی افیکٹ نہیں کیا نا، تو لا نفی جنس تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لا نفی جنس جب بھی آئے گا اپنے اسم کو نصب بھی دے گا، نکرہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ال بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، اور تنوین بھی نہیں آئے گی، اس پہ نکرہ بھی ہے تنوین بھی نہیں ہے. تو یہ لا نفی جنس ہے جو اپنے اسم کو افیکٹ کرتا ہے. صحیح ہے، جو آپ نے لا اس سے پہلے پڑھا تھا جو کہ 4 حروف میں تھا، ما، لیسا، لا اور ان، تو وہاں پہ لا جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ اپنی خبر کو نصب دے گا جو کہ ما اور لیسا کرتے ہیں، کریکٹ. اور ایڈیشنلی لا کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کا جو اسم ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، بس دیٹس اٹ. صحیح ہے جی، اور اس کا ایک بہت لمیٹڈ اور خاص یوز ہے، وہ لا نفی جنس نہیں ہے، کیونکہ لا نفی جنس اپنے اسم کو نصب میں لے جائے گا اور اس کی تنوین ختم کر دے گا نکرہ کے ساتھ ساتھ. کلیئر ہے سر؟ سر آپ کو کلیئر ہو گیا؟ آپ نے جو سوال کیا تھا. نہیں استاد، مجھے یہ جاننا تھا، ابھی اس میں ہم نے استعمال کیا جیسے کہ ایگزامپل ہے ادھر لا ریب فیہ، جی جی، تو اس میں جو ہے وہ اسم تو وہ سارے معاملہ صحیح ہو گیا، لیکن خبر جو ہے فیہ یہ نصب میں ہے یا حالت رفع میں ہے، یہ جاننا تھا مجھے. آپ بتائیے فیہ جو ہے وہ کون سا مرکب ہے؟ نہیں مطلب مرکب جاری ہے ویسے تو، مطلب حالت جر میں ہے، لیکن لا کے وجہ سے اس کو جو ہے نصب میں آنا تھا یا نہیں آنا تھا، یہ مجھے پوچھنا تھا. نہیں نہیں جیسے نہیں، ہرگز بھی نہیں، نہیں ہرگز بھی نہیں. جو لا نفی جنس کی خبر ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. لا نفی جنس کی جو خبر ہوگی نا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا
ہاں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, اس پہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی. لا نفی جنس اپنے صرف جو مبتدا ہوتا ہے اس پہ جو اس کا اسم ہوگا اس کو نصب میں لے کے جائے گا, بس. یہ لا نفی جنس خاص لا کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے, ما لیتا کے جیسا افیکٹ نہیں ہوگا مطلب خبر پہ. نہیں بالکل بھی نہیں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ٹاپک کلوز کر دیا ہم نے. جو نفی کے الفاظ ہیں اب ہمیں خاص لا کے بارے میں پڑھنے جائیں گے جو لا نفی جنس ہے, اور یہ اپنے صرف اسم کو نصب میں لے جاتا ہے, خبر پہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا. صحیح ہے جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جناب. ہاں جی, ہاں کیا کہہ رہے ہیں کامران؟ ہاں اس کی سلائیڈ لے لیجیے. سلائیڈ کون سی ہے, 5 یا 6؟ استاد یہ آخری سوال ہے, یہ جو آخری آپ نے لکھا ہے لا عاصم اليوم, جی جی, یہ اليوم مجھے نصب میں لگ رہا ہے. ہاں جی, یہ الیوم جو ہے نا یہ ہے ظرف. کیا ہے یہ ظرف ہے, اور اس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. ظرف ہمیشہ نصب میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی, جب آپ منصوبات آگے پڑھیں گے یعنی جو اسم نصب میں ہوتے ہیں اس میں آپ ایک ریزن یہ بھی پڑھیں گے ظرف ہونا. اور ظرف جو ہے نا, ظرف مکان اور ظرف زمان ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ نصب میں آتے ہیں, اس وجہ سے نصب میں. آپ جو سوچ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں. اچھا, یہ خبر نہیں ہے, یہ ظرف کی وجہ سے نصب میں. جی جی بالکل, یہ ظرف ہوتا ہے. یعنی ظرف کیا ہوتا ہے, کسی ظرف بولتے ہیں ظرف مکان, ظرف زمان, کہ کسی بھی فعل کے واقع ہونے کا وقت یا اس کی جگہ. یہ جملہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ جو ہے جب ظرف کے طور پہ آتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے. وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. جی سر, اور کسی ساتھی کا سوال؟ ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ جملہ اسمیہ میں استفہام یعنی کوشچن بنانا سیکھیں گے. جملہ اسمیہ میں کوشچنز کیسے ہوتے ہیں, کوشچن ورڈز کیا کیا ہے. اور پھر ہم انشاءاللہ ایک ٹاپک ہمارا حروف ندا کا بھی ہے, جو چھوٹا سا ٹاپک ہے, بہت آسان سا ٹاپک ہے. تو ہم دیکھیں گے, ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ کسی کلاس میں اس کو پہلے کر لیں, اس کے بعد استفہام, اور اس کے بعد پھر اس میں موصول پڑھ کے. یہ 3 ٹاپکس آپ کے جملہ اسمیہ میں رہ گئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ فعل سٹارٹ ہو جائے گا اور ہم فعل کی طرف اپنے سفر کو شروع کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیر.